الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظلم ایک ایسی خصلت ہے جو اگر ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے ظلم کو دور کیا ہے اور بندوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ ظلم نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ بالکل ہی ظلم نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے اور تمہارے بیچ بھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ گویا کہ ظلم حرام ہے۔ ظلم ایک ایسی عادت ہے کہ اس کی وجہ سے بستیاں تباہ ہوئی ہیں، قومیں برباد ہوئی ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو، قوم ثمود کو، قوم نوح کو اور فرعون کو کیوں برباد کیا؟ اس لیے کہ ان کے اندر ظلم آیا تھا، ان کے اندر زیادتی آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ظلم کی بنیاد پر قوموں کو ہلاک کرتا ہے۔ اور ظلم ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ ظلم ایک غیر مسلم کے ساتھ بھی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہیں تو ان کو تعلیم دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، اور آخر میں کیا فرماتے ہیں واتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس بد دعا اور اللہ کے بیچ کوئی پردہ نہیں۔ گویا کہ اگر ہم کسی کے اوپر زیادتی کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ ظلم ہے اور ظلم کی سزا ہم بھگت کر رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں دو گناہ ایسے ہیں، ایک انسان آخرت سے پہلے دنیا میں جلد سے جلد اس کی سزا پا کر رہتا ہے، من البغی و قطیعۃ الرحم۔ یہ دو گناہ کون سے ہیں؟ قطع رحمی، رشتہ کاٹ کر کے جینا، اور ظلم اور زیادتی، دوسروں کا حق مارنا، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا۔ تو گویا کہ اس دھرتی پر دو گناہ ایسے ہیں کہ ایک انسان آخرت سے پہلے جلد سے جلد اس کی سزا پاتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک انسان دوسروں کے اوپر زیادتی کرے، دوسروں کا حق مارے، ظلم کرے دوسروں کے اوپر۔ تو ظلم سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دیا ہے، یہاں تک کہ گھر والوں پر بھی آپ اگر طاقت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زیادتی کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ظلم کریں۔ یاد رکھیں اگر کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے ایک روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے کہا تھا حدثونی بعجب ما رأیتم بأرض الحبشہ، کہ حبشہ تم ہجرت کر کے گئے تھے، وہاں پر تم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی، لیکن وہاں پر تم نے جو چیزیں دیکھی ان میں سے سب سے عبرت آموز کوئی چیز ہو، سبق رکھنے والی کوئی چیز ہو تو اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو ایک صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نوجوان کو دیکھا کہ ایک عورت تھی جو اپنے سر پر پانی کا مٹکا رکھے ہوئے جا رہی تھی۔ وہ نوجوان پیچھے سے آیا، اس کی پیٹھ کے بیچ میں اس کو دھکا دیا، عورت زمین پر گری، اس کا مٹکا پھوٹ گیا۔ جب عورت کا مٹکا پھوٹا تو عورت نے اس نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اے غدار انسان، جب اللہ رب العالمین کی عدالت قائم ہوگی، جب ہاتھ اور پیر بات کریں گے
تو اس دن دیکھنا کہ میرے اور تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت صدقت، اس عورت نے بالکل صحیح کہا، اس عورت نے بالکل صحیح کہا۔ کیف یقدس اللہ قوما لا یؤخذ من شدیدہم لضعیفہم، آخر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پاک کیسے کرے گا کہ جس میں کمزوروں کا طاقتوروں سے حق نہیں لیا جاتا۔ تو یاد رکھیں اگر ہم کسی کا حق دباتے ہیں تو یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن ہم اس کو اپنی نیکی کی شکل میں دینے والے ہیں، اور دنیا میں اس کا انجام جلد سے جلد پا کر رہتے ہیں، جیسے بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو اس کی سزا پا کر رہتے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور کل قیامت کے دن نیکی کی شکل میں اس کا انجام پانے والے ہیں۔ حدیث المفلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی ہے نا کہ آپ نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق صحابہ سے پوچھا تھا کہ تم جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بیچ میں مفلس تو وہ ہے جو درہم اور دینار نہ رکھتا ہو۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن کا مفلس وہ ہے جو نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہوگا، یہ سب ظلم ہے، یہ سب زیادتیاں ہیں۔ چنانچہ سارے دعوے دار حاضر ہو جائیں گے اور اس کی نیکیاں لے کر کے دعوے داروں کو دے دی جائیں گی۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دعوے داروں کے گناہ لے کر کے اس کے سر پہ تھوپ دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہماری زندگی میں ظلم کی کوئی بھی شکل نہ آنے پائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم اور زیادتی سے بچائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔